بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ یہ سورہ طاسین ہے۔ یہ قرآن اور ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر فی الواقع یقین رکھتے ہیں۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الاخسرون وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم۔ اس کے برخلاف جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے اعمال ہم نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، چنانچہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی یہی سخت خسارے میں ہوں گے۔ ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ قرآن تمہیں ایک حکیم و علیم کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین۔ اور اپنے اوپر خدا کی اس عنایت کو سمجھنے کے لیے وہ قصہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے، تم لوگ ذرا ٹھہرو، میں وہاں سے ابھی تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اسے تاپ سکو۔ سو جب وہ اس کے پاس پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں جلوہ فرما ہے اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہیں، اور پاک ہے اللہ جہانوں کا پروردگار۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم وألق عصاک فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور حکیم۔ تم مطمئن ہو جاؤ اور اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح بل کھا رہی ہے گویا وہ سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، ہاں مگر جو برائی کے مرتکب ہوں پھر برائی کے بعد وہ اسے بھلائی سے بدل دیں تو ان کے لیے میں بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔
اور اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں مل کر 9 نشانیاں ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ ان 9 نشانیوں کے جلاؤ میں تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ پھر جب ہماری یہ آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے ظلم اور گھمنڈ کے باعث ان کا انکار کیا، درا حالے کہ ان کے دل ان نشانیوں کو تسلیم کر چکے تھے۔ سو دیکھو ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس کے برخلاف ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا تھا، مگر وہ ہمارے حضور میں جھکتے ہی چلے گئے، اور انہوں نے کہا شکر ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا اور اس نے بھی کہا لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور دوسری ہر طرح کی چیزیں بھی دی گئی ہیں، بے شک یہ خدا کا کھلا ہوا فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے سلیمان کے سارے لشکر اس کے ملاحظے کے لیے جمع کیے گئے، اس لیے کہ ان کی درجہ بندی کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ مارچ کرتے ہوئے جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ سلیمان نے یہ سنا تو اس کی بات سے خوش ہو کر وہ مسکرایا اور بولا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے فضل کا شکر گزار رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا ہے، اور ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہوں، اور اپنی رحمت سے اے پروردگار تو مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ اسی موقع پر سلیمان نے اپنے لشکر کے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ موجود ہے یا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا
یا اپنی اس غیر حاضری کے لیے وہ میرے سامنے کوئی واضح عذر پیش کرے گا۔ پھر زیادہ دیر نہیں گزری کہ ہدہد آ گیا اور اس نے عرض کیا، مجھے وہ بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ میں سبا کے ملک سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے، اسے ہر طرح کا ساز و سامان میسر ہے اور اس کا بہت بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں صحیح راہ سے روک دیا ہے، سو راستہ نہیں پا رہے ہیں۔ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم۔ یقیناً شیطان ہی نے روک دیا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو زمین اور آسمانوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔